اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں جھارکھنڈ اسٹیٹ کے موسیٰ بنی نام کی ایک چھوٹی سی جگہ میں ہوں، جہاں اس سمے میں قادیانی مسجد یعنی احمدیہ مسجد جو ہے مل چکی ہے۔ تو ابھی جو ہے ہم جائیں گے اندر اور ان کے جو کہ عالم ہے یا پھر جو بھی ان کے جو مولوی ہیں ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن ہوگی۔ کیا ہے کہ ہیٹ بہت پھیلایا جاتا ہے کہ یار وہ نبی کو نہیں مانتے، کیا نہیں مانتے، ابھی سب عقیدے کلیئر ہوں گے انشاءاللہ۔ اور باقی تو میرا بھی وہی موقف ہے جو بھی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ قادیانیوں کو اس وقت تک مسلم جو ہے ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ ہم انہیں بے شک کافر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ کو آخری نبی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد غلام احمد قادیانی دجال کو کچھ نہ کچھ بھی تو مانتے ہیں نبی جیسا۔ تو بیسکلی وہ آج سارے عقیدے ہم کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات ان تک پہنچا دے ہمارے ذریعے سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے عقیدے جو ہے اہل سنت والجماعت سے کس حد تک ڈیفرنٹ ہے اور کیا ہم انہیں کنونس کر پاتے ہیں کہ نہیں، یہ بات بھی ذرا ہو جائے گی۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ آئے اب آپ کو دکھاتے ہیں وہ جو رہی ہے احمدیہ مسجد ہے، وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ خیر اسے احمدیہ مسجد نہیں کہنا چاہیے، وہ تو غلام احمد تھا، اسے قادیانی مسجد کہنی چاہیے۔ تو چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آ جائیں۔ تو ابھی ہم اندر گئے تھے تو فجر کی نماز کا جو وقت ہے یہاں ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے تو فجر کی نماز ادھر ہی اپنے گھروں میں پڑھ لی تھی، اور یہاں یہ ہمارے گھر سے کافی جو دور پڑتا ہے، ہمیں پیدل آنا پڑا اتنی دور۔ تو اندر ایک بھائی وضو کر رہے تھے، ہم نے ان سے کہا ہے کہ وہ ان کی فجر نہیں ہوئی تھی، وہ بھی قضا پڑھیں گے، اس کے بعد وہ ہماری جو ملاقات ہے وہ کسی مولانا صاحب سے یا پھر ان کے نزدیک جو عالم ان سے کرائیں گے، اور وہ اپنی فرقے کی جو کتاب ہے جس کے بیسس پہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، جس سے کہ بیسس پہ وہ لوگوں کو قادیانی کرتے ہیں، تو ہم کو وہ دیں گے، تو ہم انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ان کے ساتھ جو بیسک جو ہمارا اختلاف ہے وہ ہے ختم نبوت پہ، تو ختم نبوت پہ انشاءاللہ بات ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ پھر کیا رزلٹ آتا ہے۔ چلیں پھر۔ تو بیسکلی میری سوال یہ تھا کہ اگر غلام احمد قادیانی کو جو لوگ پروفٹ کلیم کر رہے ہیں، تو پروفٹ کلیم کرنے کا مطلب ہے کہ بندے کا اور خدا کا جو ہے یہ ریلیشن ہے، یہ خدا اس کو ڈائریکٹ گائیڈ کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی معجزہ دینا ہوگا نا۔ عیسیٰ ابن مریم آئے تو انہوں نے معجزہ یہ دیا کہ مردے کو حکم سے زندہ کیا اللہ کے۔ رسول اللہ ہے تو رسول اللہ کو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا قرآن، جو آج تک ہے۔ تو اگر if suppose a group of people are claiming that he was a genuine prophet غلام احمد قادیانی، so the people have to give the evidence۔ تو ہر بنا ایویڈنس کے کسی انبیاء کو نہیں مانا گیا، چاہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک کے۔ تو اس حوالے سے لوگوں میں یہ چیز ہے کہ ایویڈنس تو تھا نہیں کوئی۔ اسی تعلق سے ایک کتاب ہے نزول مسیح ہمارا، تو مرزا صاحب نے اس میں بتا دیا کہ میرا اور عیسیٰ علیہ السلام میں بیچ میں کیا معاملت ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو دعویٰ کیا کہ میں مثل مسیح ہوں، یعنی انہی کے طرح جو انہوں نے معجزہ دکھایا میں بھی اس سے بڑھ کر معجزہ دکھاتا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مردوں کو زندہ کرنا ہے، یہ مردوں کو زندہ کرنا ہے، یہ کوئی حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ سیم وہی ورڈ آج صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں لکھا ہے قرآن میں میں آپ کو دکھا دوں گا کہ اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے مردوں کو زندہ کیا؟ میرا خیال ہے میرے علم میں تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں گا رسول اللہ نے مردوں کو کب زندہ کیا؟ بھائی مردوں سے روحانی مردے ہوتے ہیں، یہی تو لوگوں میں پھیلا ہے کہ نہیں صحیح میں کسی مردہ کو ہی زندہ کر دینا نہیں، پر روحانیت جو مر گئی نا لوگوں میں، جو مر گئی روحانیت اس کو زندہ کرنے۔ اچھا چلیں، یہ معجزہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو کچھ دیر کے لیے ہٹا لیتے ہیں، ویسے میرا عقیدہ اس پہ پورا یہ پکا معجزہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو تو مردہ اٹھ کے گواہی دیتا، اس معجزے کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ یہ بالکل سیم لفظ آج صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں لکھا ہے کہ مردہ زندہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، میں قرآن سے آپ کو چلیں انشاءاللہ اس کی بات ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہری مردہ کوئی مر گیا تو یہ تو پھر خدائی کا برابر ہو گیا۔ نہیں، وہ نہیں، وہ کہتے تھے بیزنی اللہ کہ اللہ کے حکم سے اٹھ۔ اچھا چلیں، یہ معجزہ کا وہ کہنے سے کیا ہوگا، بات تو ان کی چل رہا ہے، آپ کسی کو کہہ دیں گے آج علیہ السلام، پر ہی از دا پروفٹ، ہی از دا فیس آف گاڈ آن دا پروفٹ، اور اللہ میں فرق ہے۔ ہاں، اللہ میں فرق ہے۔ اللہ اچھا چلیں، یہ معجزہ ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ چلیں، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے آزا پھینک کے سانپ بنانے کا، اور عیسیٰ ابن مریم کے اور معجزے ہیں، چاہے کوڑ کا مریض ہے اس کو چھو کے شفا ہو گئی، اندھا ہے اس کے آنکھ پہ ہاتھ رکھا شفا ہو گئی، چڑیا ہے اس پہ پھونک مارا تو روح بن کے اڑ گئی، پھر بھی وہ بیزنی اللہ ہوتا تھا کہ اللہ کے حکم سے۔ یہ بھی حقیقت نہیں ہے، آپ کو میں بھی ثابت کروں گا۔ جی مسیح السلام نے اس کے بارے میں کتاب لکھا ہے۔ یہ مولوی صاحب آ گئے؟ ہاں جی، ہمارے مولوی صاحب ہے، آگے مولوی صاحب جی جہاں سے بات کر لیجیے، میرے ویسے میرا ریکارڈ۔ تو اس وقت جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ بھائی جان سے بات ہوئی، اس وقت ہم جو قادیانی مسجد ہے اور جو اپنے آپ کو احمدیہ مسلم کہتے ہیں ان کی مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہیں۔ ذرا ایک دفعہ اور لوگ دکھا دیں بھائی، ذرا ایک دفعہ دکھا دیں پورا، جلدی۔ اس وقت تو یہاں پہ کوئی نہیں ہے، اور میری ان کے جو ایک مولانا صاحب ہیں، مطلب جو اس کے سیکٹ کو جنہوں نے اسٹڈی کیا ان سے بات چیت ہوئی کافی لمبی، انہوں نے مجھے کچھ کتابیں دی ہیں، دیکھیں، ایک
2 3 4 یہ 4 کتابیں انہوں نے مجھے دی ہیں اخلاقی، تو میں نے تو رکھ لی ہیں، پر میرا عقیدہ جو ہے الحمدللہ اس پہ سے تو بدلنے والا کوئی نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے قرآن و حدیث کو خود پڑھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی منشا کیا تھی. عیسیٰ ابن مریم کو جس طرح اٹھایا گیا، وہ بھائی بھی جس طرح بات کر رہے تھے، وہ ویڈیو وہاں پہ ہم نے روک دی کیونکہ انہوں نے رکوا دی ہم سے، کیونکہ جو یہ قادیانی کمیونٹی ہے انہیں بنا پرمیشن کے کوئی بھی چیز پروپوگیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور آن کیمرہ تو یہ بالکل کچھ نہیں کہہ سکتے. تو بھائی نے بعد میں ویڈیو رکوا دی، لیکن اب میری ان سے کچھ لمبی چوڑی گفتگو رہی. پھر ان کو میں نے علمی دلائل بھی اس حوالے سے دیے کہ یار آپ عیسیٰ ابن مریم کو جو فوت شدہ مان رہے غلط عقیدہ ہے. تو کافی بحث ہونے کے باوجود پھر اخلاقی طور پہ ہمیں جو ہے یہ ملا ہے. اس کے بعد میں نے ان کا واٹس ایپ نمبر ان سے لیا ہے اور انہوں نے بھی میرا لیا ہے. تو میری کوشش ہے، انہوں نے مجھ سے مانگی یہ چیز دلائل کی عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اگر حقیقت میں اٹھائے گئے ہیں تو اس کی دلیل ان کو چاہیے، جو کہ انشاءاللہ قرآن سے بہت سمپل ہے. وہ تو آیات میں نے ابھی بھی پیش کی تھی، میں انشاءاللہ بخاری مسلم کی صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں بھی وہ بات انشاءاللہ کلیئر کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میرے بھائیو، آج کا جو ٹاپک رہے گا وہ ہے قادیانیوں کے اوپر، جو اپنے آپ کو احمدیہ مسلم کہتے ہیں. یہ ایشو آج کل کی ڈیٹ میں چھپا ہوا نہیں ہے، آج سارے جانتے ہیں کہ یہ فتنہ کس طرح تیزی سے پھیل رہا ہے. اب ہم اس کا اوریجن جانتے ہیں. مرزا غلام احمد جو کہ 13 فروری کو انڈیا کے پنجاب میں قادیان ایک جگہ ہے وہاں پر پیدا ہوا، اسی وجہ سے اس کے فالورز کو لوگ قادیانی کہتے ہیں. 26 مئی 1908 میں لاہور پاکستان میں جو ہے اس کا انتقال ہوا. اس نے ایک ایسا کلیم کیا جو آج تک اس امت میں کسی نے نہیں کیا. نبی کا دعویٰ تو مسلمہ کذاب نے بھی کیا تھا، لیکن اس نے ایک وقت میں 3 ریلیجن کو ہٹ کیا. نمبر 1 اسلام. اس نے کہا کہ میں جو ہوں مسیح ہوں، جو کہ تم پہ قیامت کے وقت میں جو بھیجا جانے والا مسیح ہے، جس کی بشارت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، میں وہ مسیح ہوں. کرسچنز کو اس نے کہا کہ وہ جیسس کرائسٹ کا جو انتظار کر رہے ہیں وہ میں ہوں، اور ہندوؤں کو اس نے کہا کہ جو کرشن کے اوتار کا تم انتظار کرتے ہو، میں کرشن کا اوتار بھی ہوں. ایٹ اے ٹائم 3 لوگوں کو، 3 ریلیجن کو اس نے ہٹ کیا. یہ اس کی سب سے بڑی بیوقوفی تھی. اس کے شر کو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف لوٹائیں. اور اکثر علماء اہل سنت کے، اہل تشیع کے اسے غلام احمد قادیانی دجال کہتے ہیں. اپنے سے نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ، یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں 30 ایسے دجال پیدا ہوں گے جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے. الحمدللہ ابھی امت مسلمہ اس حد تک جو ہے گمراہ نہیں ہوئی کہ وہ کسی آئے گئے لوگوں پر یقین کر لے. اسی لیے تمام اہل سنت کے علماء نے، تمام اہل تشیع کے علماء نے، اور ان کے جتنے بھی آف شوٹ ہیں، سب نے ان قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا ہے. ان کے ساتھ ہمارا حسن سلوک تو ضرور رہے گا، لیکن ان کے ساتھ جو سارے معاملات ہوں گے وہ غیر مسلم والے ہوں گے. انہیں ہمیں مسلمان نہیں سمجھنا، ان کے پیچھے صفوں میں نماز نہیں پڑھنی، اور جو بھی مسلمان کو پروٹوکول دیتے ہیں ان کو نہیں دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا. 3 چیزیں ضروری ہے ایمان لانے کے بعد. عقیدہ توحید، اللہ کے ایک ہونے کو حق ماننا، عقیدہ توحید. عقیدہ رسالت، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ماننا، اور ختم نبوت بھی اس میں انکلوڈڈ ہے جس کا انکار انہوں نے کیا ہے. وہ میں پورا مقدمہ ان پر رکھتا ہوں انشاءاللہ. اور تیسرا ہے عقیدہ آخرت. آپ کا اس چیز پر 100% ایمان ہونا چاہیے کہ جس ذات نے آپ کو پیدا کیا وہ ذات آپ کو موت بھی دینے والی ہے، اور روز قیامت اٹھ کر اس کو جواب دینا ہے. تو یہ 3 چیزیں ضرور سے ہونی چاہیے. تو ان قادیانیوں نے کیا کیا؟ دوسری چیز میں ڈنڈی مار دی. یہ فتنہ اس نے چالو کیسے کیا؟ یہ اہل سنت میں سے تھا، یہ حنفی تھا. اور ایک مزے کی بات بتاؤں، آج بھی جو ان کا ہے نا مرزا منصور احمد، جو ان کا خلیفہ ہے سو کالڈ، وہ آج بھی یہی کہتا ہے کہ ہم فقہ حنفی کو مانتے ہیں. تو سر حنفیوں کو برا نہیں ماننا ہے، آپ کے بزرگوں نے یہی کام ڈالا تھا. آپ کے بزرگ اپنی کتابوں میں لکھ کے گئے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فقہ حنفی میں سے ہوتا. تو سر یہ نبی آ گیا ہے جس کو آپ سارے جو ہیں نان مسلم کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں. اس لیے الٹی سیدھی باتیں نہیں لکھنی چاہیے اور شرم کرنی چاہیے ان پبلیکیشنز کو جو آج بھی گستاخوں کی باتیں چھاپ رہے ہیں اپنی کتابوں میں. اور اس کے لیے میری ویڈیوز نہیں دیکھی، انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز دیکھی، اس میں اچھے سے اس کی انجینئرنگ ہوئی ہوئی ہے کہ کن کن بزرگوں نے اپنے فقہ کو کتنا اونچا ثابت کیا.
خیر وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. آج بیسیکلی قادیانیوں پہ ڈسکشن ہوگا. آج قادیانیوں کا رد میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں کروں گا. تو ابھی سے کچھ دن پہلے میں گیا تھا جھارکھنڈ میں, ایک جگہ ہے موسا بنی, وہاں پر یہ قادیانیوں کی ایک مسجد ہے اور ان کا ایک آفس بھی ہے. یہ بہت سسٹمیٹک کام کرتے ہیں. وہ تو خیر ہمارے اہل سنت کے مولویوں کو تو 501 روپیہ اور جو ہے عید کا کرتا پجامہ اور کیا بولتے ہیں دیگے کھانے سے فرصت نہیں ہے. ان کی توند 2 فٹ میں ہو گئی ہے کھا کھا کے, لیکن انہوں نے اپنے منہج کو, انہوں نے اسلام کو پروموٹ کرنے میں ان کی کنٹریبیوشن 0 ہے. یہ محرم کے جلوسوں کو بھی کنڈیم نہیں کرتے, یہ 11ویں 12ویں 13ویں شریف کے فاتحہ کو بھی کنڈیم نہیں کرتے, یہ صرف اپنی توندے بھرتے ہیں. اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے علماء سو کہا ہے, اور علماء سو کو اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال سے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں. اور ایک آپ قادیانیوں کو دیکھ لیں اور ان کی محنت دیکھیں, آپ یقین نہیں مانیں گے. جب میں ان کے ساتھ گیا ان کے دفتر میں, جب میری ان سے بات ہو رہی تھی نا, تو جب سامنے والے بندے کو پتا تھا کہ اس کے پاس اس چیز کے دلائل نہیں ہیں, تو اس نے ہینڈس اپ نہیں کیا ہے, یا اس نے مجھے گستاخ رسول نہیں کہا. اس نے مجھے اپنے کسی عالم کا نمبر نوٹ کر کے دیا, اس نے مجھے ٹول فری نمبر دیا کہ آپ کو جو بھی ڈاؤٹ ہے آپ یہاں وہاں سے کر لیں. ہے باطل, لیکن اس کے پاس اپروچ ہے, اس کو فکر ہے اپنی چیز کی. لیکن افسوس کے ساتھ اللہ کے غضب سے ان کا جو فتنہ ہے پہلے صرف ایک انڈیا اور ایک پاکستان میں تھا. اس وقت انگریزوں نے ان کو سیکیورٹی دی کیونکہ اسلام کو ملائن کرنا تھا. ہمارے علماء سو, ہمارے علماء کرام نہیں, علماء کرائم اس وقت کے, جو کہ رفع الدین پہ لڑتے لڑتے مر گئے, انہوں نے نہ اس کے خلاف کچھ فتویٰ بازی کی, نہ ہماری حکومت نے. اچھا, اور پاکستان تو اپنے آپ کو مسلمان دیش کہتا ہے, اس کی حکومت نے بھی یہ فیصلہ نہیں لیا کہ ان کو جو ہے قتل کیا جائے, کیونکہ یہ مرتد تھے, یہ تو واجب القتل تھے, ان کو قتل نہیں کیا گیا, ان کے چندے پر پلے. اور آج دیکھیں یہ فتنہ 200 سے زیادہ دیشوں میں ہے. وہ بات الگ ہے کہ مسلم کنٹری ان کو جو ہے حج کرنے کی اجازت نہیں دیتی, لیکن یہ فتنہ تو ہے, یہ ختم تو نہیں ہوا, یہ تو دن پہ دن بڑھا جا رہا ہے. ایک سال میں وہ 2.5 لاکھ بندے کو قادیانی کرتے ہیں, اور ہم دیکھیں ہمارے اہل سنت کیا کر رہے ہیں. خیر آج کا تو وہ ٹاپک نہیں ہے. فرسٹ آف آل ان کا مقدمہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا تھا سب سے پہلے کہ وہ مجدد ہے. مجدد وہ ہوتا ہے جو ہر صدی میں کنارے پہ پیدا ہوتا ہے, بگڑے ہوئے اسلام کے فارم کو واپس سے جو ہے صحیح ٹریک پہ لانے کی کوشش کرتا ہے. اس میں سے ہمارے پہلے مجدد تھے عمر ابن عبد العزیز, جو ہے 99 ہجری میں خلیفہ بنے. 101 ہجری میں انہیں زہر دے کے آل امیہ نے شہید کر دیا. یہ تھے آل امیہ سے, لیکن ان کی حرکتیں آل امیہ والی نہیں تھی. بہت نیک آدمی تھے. حدیث میں ان کے بارے میں آپ پڑھ لیں, انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت زمانے بعد کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جو مجھے ویسی نماز پڑھاتا ہے جیسے رسول اللہ پڑھاتے تھے. تو وہ کون تھا؟ عمر ابن عبد العزیز, جنہوں نے ممبروں پر سے علی ابن طالب, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, جن کو رسول اللہ نے کہا کہ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اس پر لعنت ہوتی تھی ممبر پہ. اس کو بند کرایا تھا عمر ابن عبد العزیز نے. مجھے پتا ہے یہ بات ہضم نہیں ہوگی ہمارے اہل سنت کے علماء کو, لیکن سر ہضم کرنے کی عادت ڈال لیں کیونکہ یہ صحیح ہے. تو اب ان کا یہ کہنا کہ غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں جو ہوں عیسیٰ ہوں, میں مسیح ہوں, اور یہ امام مہدی اور مسیح کو ایک پرسنالٹی مانتا ہے, اور کلیم کیا کہ میں وہ ہوں. پہلے مجدد کلیم کیا, پھر اس کو چندے زیادہ آنے لگے, پیٹ نہیں بھرا, تو اس کے بعد اپنے آپ کو اس نے یہ بھی کلیم کر دیا. اب میں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے ان کو موت نہیں آئی. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا. اب اس کا ثبوت آپ قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور 158 میں اس کا اردو ترجمہ پڑھتا ہوں. اور خود کہا کہ ہم نے مسیح مریم کے بیٹے عیسیٰ اللہ کے رسول کا قتل کر دیا. یہ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے تو مسیح کا قتل کر دیا. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا, بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا. اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی حقیقت میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں, صرف اٹکل پر چلتے ہیں. انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا. اللہ نے وضاحت کر دی کہ انہوں نے مسیح کو قتل نہیں کیا. یہ 157 نمبر کی آیت ہے سورۃ النساء چیپٹر نمبر 4. 158 نمبر, بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا.
اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکمت والا ہے. میرے بھائیو قرآن اگر پڑھتے ہو تو ایون آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو اگر لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ موت کا کیا گیا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے لیے کیا گیا کہ انہیں اٹھا لیا گیا, یعنی زندہ اٹھا لیا گیا. یہ معجزہ تھا. اور وہ اس انٹرویو میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ نہیں کیا. اور میرے بھائی یہ معجزہ قرآن میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے تھے بیزنی اللہ کے حکم سے اٹھ, تو مردہ اٹھ کے گواہی دیتا تھا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا. اور وہ جو آپ لوگ منشا نکالتے ہیں نا کہ وہ مردے دل تھے, وہ مردے دل نہیں تھے, وہ مردے تھے جو مر چکے تھے لوگ. الٹی سیدھی تعویل آپ کے علماء سکھاتے ہیں. ہر فیلڈ میں یہی ہے. ہر علماء اپنے بیوقوف بناتا ہے پبلک کو. یہ علماء کا کام کیا ہے؟ یہ ڈگری لے کے کرتے کیا ہیں؟ یہ اپنی پبلک کو بیوقوف بناتے ہیں. ان کی پبلک خوشی سے بیوقوف بنتی ہے. صرف قادیانیوں میں ڈیفیکٹ نہیں ہے, آپ اہل سنت میں بھی دیکھ لینا. قرآن کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, بشر ہیں, بشر ہیں, لیکن ان کو ماننا ہے کہ نور ہیں. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. اور قرآن سے چلہ اور 40 دن کی جماعت ثابت کرتے ہیں. یار تھوڑی اللہ کا خوف رکھیں, تھوڑی شرم آنی چاہیے ہمیں. قرآن و حدیث کا منہج اڈاپٹ کریں. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ نہیں بنے. قرآن سے دلیل ہو گئی. عیسیٰ ابن مریم کو اٹھا لیا. سورہ نساء آیت نمبر 157 158. اب اس بھائی کو میں نے ایک اور دعویٰ کیا تھا کہ میں آپ کو بخاری مسلم سے بھی ثابت کروں گا, کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ بخاری اور مسلم کو صحیح الاسناد حدیث کو صحیح مانتے ہیں. اب چلتے ہیں ہم حدیث کی طرف. سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی, حدیث نمبر 3448. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے, وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے. اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا. اس وقت کا ایک سجدہ دنیا کے ہر چیز سے بڑھ کر ہوگا. پھر ابو ہریرہ نے کہا, اگر تمہارا جی چاہے تو تم یہ آیت پڑھ لو. اور وہ آیت کون سی تھی جو ابو ہریرہ نے کہا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 159 کہ کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے مرنے سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے, اور عیسیٰ ابن مریم روز قیامت ان پر گواہ ہوں گے. سورۃ النساء آیت نمبر 159. اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری 3448. پہلی حدیث دے دی میں نے, عیسیٰ ابن مریم اتریں گے عادل حکمران کی حیثیت سے. غلام احمد قادیانی کی تو اوقات یہ تھی کہ اس کو حج نہیں کرنے دیا گیا, سعودی نے تو اس پہ پابندی لگائی تھی. یہ کہے گا عیسیٰ ابن مریم ہے؟ خیر ہے کوئی نہیں, وہ جھوٹ بول کے گیا تھا. آپ لوگ جو قادیانی, جو احمدیہ لوگ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ نے برا نہیں ماننا ہے, آپ نے حق کو سمجھنا ہے. میں نے وہاں پہ بھی جن بھائیوں سے بات کی تھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھائی ہم تو ہے, دلیل دو گے تو ہم قائل ہو جائیں گے, آپ نے تقلید نہیں کرنی ہے. ہر قادیانی کو میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ کو اہل سنت سے چڑی اس بات کی ہے کہ اندھی تقلید کرتے ہیں, تو آپ دکھائیں نا, پھر اندھی تقلید چھوڑیں. میں آپ کو کب کہتا ہوں آپ حنفی بن جائیں, سنی بن جائیں, شیعہ بن جائیں, آپ مسلم بن جائیں, اللہ کی کتاب اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے. دوسری حدیث صحیح بخاری 3449, اس کی اگلی حدیث ہے. اب حدیث نمبر 3449 کیا ہے؟ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے, امام تم میں سے ایک ہوگا. اللہ اکبر. 3449 حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے, ہماری صفوں میں نماز پڑھنے آئیں گے مسلمانوں کی, تو امام ہم میں سے ہوگا. یہ بہت بہت بڑی بات ہے, اور یہ بہت بہت روشن دلائل ہیں جو میں آپ کے سامنے کھول کے بیان کر رہا ہوں. یہ حدیث جو ہے آپ کو صحیح مسلم میں 392 نمبر پہ مل جائے گی. 392 صحیح مسلم, صحیح بخاری 3449. ٹھیک ہے. اب اور ایک حدیث, اور ایک نہیں اور کئی حدیثیں عیسیٰ ابن مریم کی نزول پہ, جس کو جاوید احمد غامدی صاحب جو پاکستان کے اس وقت امریکہ میں رہتے ہیں, جو کہ ایک الگ ہٹ کے اسکالر ہیں, وہ بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے کہ واپس آئیں گے. سر یہ بخاری مسلم کی حدیثوں کا کیا کریں گے آپ؟ اب اگلی حدیث ہے صحیح مسلم 7285. صحابہ اکرام قیامت کے بارے میں صحابہ اکرام جو ہے چرچا کر رہے تھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ
قیامت اس وقت سے پہلے نہیں آئے گی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. اس میں دجال کا ذکر ہے. پھر اس میں سے چوتھی نشانی ہے عیسیٰ ابن مریم تمہارے اندر اتارے جائیں گے. تو اگر اس دجال غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہم ایک وقت کے لیے صحیح مان بھی لیں تو وہ تو پیدا ہوا تھا, اور ختم نبوت کا انکار اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قادیانی کرتے ہیں کیونکہ وہ پیدا ہو کے خود کو نبی مانتا ہے. عیسیٰ ابن مریم تو پہلے کے نبی ہیں, ان کو تو زندہ اٹھایا گیا ہے, وہ کوئی بعد میں نہیں آنے والے ہیں. نبوت کا دروازہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے, اس چیز کو کلیئر کریں. عیسیٰ ابن مریم کا بعد میں آ جانا ختم نبوت کا انکار نہیں ہے, تو قرآن ہے, وہ تو حدیث ہے. اگلی حدیث, سب سے بڑی حدیث, سب سے امپورٹنٹ حدیث جس سے قادیانیت کا جنازہ نکل جائے گا, وہ ہے صحیح مسلم 7373. اس کو ڈیٹیلڈ حدیث ہے یہ, اس کا 2 پورشن ہے. ایک میں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں قیامت کے بارے میں, اور نیچے پھر بتاتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم 2 فرشتوں کے سہارے 2 کپڑوں میں دمشق کے کنارے اتریں گے. وہ جب سانس لیں گے تو کافروں کو اپنی خود کی بدبو آئے گی, اپنے کفر کی بدبو آئے گی, ان کی سانس سے دجال پگھلتا رہے گا. عیسیٰ ابن مریم اتریں گے, اور جب نماز کا وقت ہوگا تو آ کر امامت کرنے کے لیے امام مہدی ان کو بولیں گے کہ آپ امامت کیجئے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ نے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی, یہ فضیلت اس امت کے لیے, اس لیے امامت تم کرو. تو وہ ایک نماز عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے. اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو ڈھونڈیں گے اور مقام لد پر قتل کریں گے. لد جو ہے اسرائیل میں ایک شہر ہے جہاں پہ ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑا ایئرپورٹ بنایا ہے. اتنا آباد یہ شہر نہیں ہے, گوگل پہ آپ کریں گے لد تو وہ لد ہے. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم دجال کو لد پہ قتل کریں گے. تو یہ تو صحیح مسلم کی 7373 نمبر حدیث جو ہے یہ قادیانیوں کا جنازہ نکالنے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ تعالی. اب اتنی حدیثیں میں نے دے دی ہیں میرے بھائیوں, میں نے تو چھوٹی سی اس پہ کیا بولتے ہیں ریسرچ کی. بڑے بڑے جو عالم ہیں, فار ایگزامپل ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, سب سے بڑے عالموں کے عالم جو آج کل ہر مولوی کے گلے میں فٹ ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب, انہوں نے اس پہ ڈیٹیلڈ سٹڈی کر کے ڈیٹیلڈ لیکچر نکالے ہوئے ہیں. میں ہر احمدیہ مسلم سے, جو اپنے آپ کو احمدیہ کہتے ہیں, خیر احمدیہ نہیں کہنا چاہیے, احمدیہ ہم لوگ ہیں. احمد رسول اللہ کا نام تھا, اس دجال کا نام تھا غلام احمد, تو اس کے ماننے والے غلام احمدیہ ہوئے. وہ بھی نہیں کہیں قادیانی کہا کریں, تو قادیانی ہیں. ہاں اب یہ بات تو ہے کہ ان کا رد تو میں نے کر دیا ہے, لیکن ان کو مارنا, روڈ پہ ان کے قربانی کے جانور چرا لینا, ان کو لوٹ پاٹ کرنا, ان کے گھر کے عورتوں سے بدتمیزی کرنا, جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے آج کل, بھائی یہ حرام ہے. آپ کسی کو نہیں اس طرح کر سکتے, آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. سزا دینے کا کام جوڈیشری کا ہے, وہ حکومت کا ہے. ان کو دعوت دی جا سکتی ہے, لیکن وہ اگر آپ گالی گلوچ پہ اتریں گے تو دعوت کس طرح دیں گے؟ ہمیں غلام احمد قادیانی کو کنڈیم کرنا ہے نا. ان کی کیا غلطی ہے؟ ان کے بھی تو بزرگوں نے کام ڈالا ہے جس طرح ہمارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے, اسی فہم کے ساتھ جس فہم سے وہ نازل ہوا تھا, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں غیر مسلموں کے شر سے بچائے, ہمیں یہود اور نصارہ کے شر سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ویڈیو کے حوالے سے جتنے بھی قادیانی اور احمدیہ مسلمز اس کو دیکھ رہے ہیں, میرے بھائیوں آپ نے برا نہیں ماننا ہے. میں یہ کوئی ویڈیو آپ کے لیے نہیں خلاف میں بنائی گئی, نہ میں نے کوئی غلط الفاظ استعمال کیے ہیں. وہ غلام احمد قادیانی کو دجال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یہ میں نے اپنے سے نہیں کہا. ان امت کے 30 دجال. چلیں ٹھیک ہے, یہ تو میرا ایک پارٹ لیکچر کا ہو گیا دلائل والا. اب تھوڑا سا ایک انٹیلیجنس پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ ایک نبی تھا, ٹھیک, نئی شریعت نہیں لایا, وہی دین پہ چلایا, لیکن مسیح تھا, نبی تھا. چلے کچھ کوشچنز میں پوچھتا ہوں. پوری قرآن آپ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس اٹھا کے دیکھ لیں, کن کن نبیوں کا ذکر ہوا ہے؟ آدم, نوح, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, داؤد, سلیمان اور عیسیٰ, موسیٰ علیہ السلام. یہ نبیوں کا ذکر ہوا ہے. ان میں سے کوئی بھی انڈیا پاکستان کا تھا کیا؟ نہیں نا. تو یہ کیسے ہو گیا یار کہ عیسیٰ ابن مریم یہ انڈیا میں پیدا ہو گئے؟ تھوڑا عقل پہ نہیں لگتی بات. انڈیا میں پیدا ہو گئے
चले ठीक है, ये भी मान लिया इंडिया में पैदा हो गए। यार इतना बदकिस्मत कौन सा नबी था जिसको अल्लाह के घर की ज़ियारत करने का मौका नहीं मिला? काबा शरीफ की ज़ियारत तो कोई नहीं की है इन्होंने। ना आज के कादियानियों के लीडर ये मंसूर साहब कर सकते हैं। नहीं, मैं आपको एक हदीस बताता हूँ, सही मुस्लिम की आप हदीस नंबर जो है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 395 खोल लें आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक पर कायम होगा और जिहाद करता रहेगा, यहाँ तक कि ईसा इब्न मरियम उन पर आ जाए तो उनका जो कमांडर होगा, मतलब इमाम महदी जो हमारे उस समय के लीडर होंगे, उसके सामने ईसा इब्न मरियम आएंगे और नमाज पढ़ने के लिए उनको आगे किया जाएगा, ईसा इब्न मरियम को। तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इमाम महदी को कि आप नमाज पढ़ाइए, क्योंकि अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों को बाज़ पर फजीलत दी है। मेरे भाइयों, इतने वाज़े दलाइल, बुखारी, मुस्लिम, कुरान, इसको नहीं मानते हैं जिन लोग, तो उनको काफिर ना कहें तो क्या कहें? तो पहला सवाल कि इंडिया में तो पैदा नहीं हो सकता। दूसरा, अगर इंडिया में पैदा हुआ तो ये हज भी नहीं कर सका, कितना बदनसीब, अल्लाह के घर की ज़ियारत भी नहीं कर सका। तीसरा, किस दज्जाल को कत्ल किया मेरे भाई? किस दज्जाल को मार दिया? और दज्जाल को मार दिया तो इसमें तो हदीस है कि उस समय कोई पैसे लेने वाला नहीं बचेगा, सदका लेने वाला, ज़कात लेने वाला। आज आपके कादियानियों को मैं दे दूं, लाखों रोड पे गिर जाएंगे पैसे लेने के लिए। सिक्के जरा आप उछाल दें, डॉलर्स। ऐसा नहीं होता है भाई। आप कुरान और सुन्नत को पढ़ें, उसके फहम को समझे। तो कभी भी उठ के किसी ने भी दावा कर दिया, उसके पीछे अंधी दौड़ चली गई, ये क्यों हुआ? ये गुलाम अहमद कादियानी जैसे दज्जाल यहीं पे आए ना, ये अरब में नहीं आएंगे, ये अफगानिस्तान में नहीं आएंगे, ये इंडिया पाकिस्तान में ही आएंगे। ये क्यों नहीं टर्की में आ गया? क्यों भाई? वहां तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। जिनको अरबी आती है वो इस चीज को मानेंगे कभी? ये ईरान में क्यों नहीं आ गया? कभी आ ही नहीं सकता। ये सब धोखा है मेरे भाइयों। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये कादियानियों के फितने को यहीं पर दबा दे। अब ये कादियानियों का फितना भी, ये कादियानी जो है ये कितनी मेहनत करते हैं ये मैं आपको बता नहीं सकता। आपने इनके मेहनत का लेवल ही कोई नहीं देखा है अभी। हमारे अहले सुन्नत के इमाम तो इस तरह के कुछ है ही नहीं, इवन अहले तशय्यो के भी नहीं। मुहर्रम का मातम कर रहे हैं, पीठ पे ब्लेड चला रहे हैं शिया, और सुन्नी जो है वो देगे खा रहे हैं 11वीं 12वीं 13वीं की। और अहले हदीस को तो सारा मसला रफुल-उदैन पे अटका हुआ है। बस यही है हमारे अहले सुन्नत। तो कैसे होगा मेरे भाई? ना सुन्नी बने, ना शिया बने, ना बरेलवी बने, ना देवबंदी बने, ना अहले हदीस बने, मुस्लिम बने। सूरतुल हज आयत नंबर 78, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पर, जिसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया नहीं रखा है, मुस्लिम। तो मुस्लिम बने, इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह की रहमत होगी, फिर खिलाफत का निज़ाम होगा, फिर हज़रत उमर जैसा खलीफा मिलेगा। ऐसे ही नहीं मिलना है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।